اللہ کے ببرکت نام کے بعد یہ شب میں ضرور ادا کروں گا کہ میری ریاست محکوم ریاست میں دور تک پھیلا ہوا سناٹا ہے. آؤ سب لوگ چلے شور مچانے کے لیے. محکوم ریاست کے لیے شور مچانے کا جو عزم شروع کیا تھا جناب خالق انصاری صاحب نے معاذرہ شماری کو بنا کر، اس میں سب سے بڑی ایڈیشن، پاورفل ایڈیشن مقبول بٹ شہید تھے. جس شخص نے صرف باتیں کر کے اس قوم کو، ان لوگوں کو پھول بیوقوف نہیں بنایا، بلکہ اپنے خون کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کیا کہ یہ میری ریاست ہے اور اس میں رہیں گے تو میری ریاست کے بندے رہیں گے، یہاں حاکمیت کریں گے تو میری ریاست کے بندے کریں گے، کوئی دوسرا اس میں نہیں آ سکتا. اس بندے نے ہمیں جغرافیہ پڑھا دیا، وہ جو کونے تھے ہماری ریاست کے وہ دکھا دیے. اس نے ہمیں تاریخ پڑھا دی، جس تاریخ کو مسخ کیا تھا ظالموں نے، اپنی منجو داروں کی تاریخیں ہمیں پڑھا کر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی ساری جو حقیقتیں تھیں ان پہ پردہ ڈال کر ہمارے یوتھ کو یہ علم نہ ہونے دیا کہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آپ کے ساتھ انیائے کہاں ہوا، آپ کی ریاست محکوم کہاں ہوئی. اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کس نے کیا اور کیوں کیا. آج میرے عزیزو، جب ایک بچی صبح سکول جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو اس کی ماں اس کے بال سنوارتی، اس کی چنری صحیح کرتی، اس کے کپڑے صحیح پہناتی ہے اسے، پھر دیکھتی ہے 3-4 دفعہ کہ میری بچی کیسی لگ رہی ہے، تو پھر دور تک وہ چوٹی ہلتی اسے نظر آتی ہے کہ میری بچی سکول جا رہی ہے، یہ علم حاصل کرے گی، بڑی ہوگی تو میری ریاست کی ایک اچھی ماں بنے گی. تو باپ جو محنت مشقت کرنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس امید میں واپس آتا ہے کہ میرا ایک چاند ہے گھر میں جس کو جا کے گلے لگاؤں گا. تو 2 بجے کے ٹائم جب اس کو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اس کا چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، تو ایک بندہ اس کا لاشا اٹھا کے لا رہا ہوتا کہ کسی ظالم نے جو باہر سے آیا دیوار پھلانگ کر میری ریاست پہ قبضہ کیا، میرے ریسورسز پہ قبضہ کیا، میرے لوگوں پہ قبضہ کیا، میری بیٹیوں کی عصمت دری کی، میرے بوڑھوں کو مارا، ان کی بےزتی کی، میری ماں کو رلایا، اس نے اس بچی کو قتل کر دیا. کتنے اور انتظار کریں گے ہم؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ لڑائی، بندوق اٹھانا، ڈنڈا اٹھانا آج اس 23ویں صدی میں یہ حل نہیں ہے. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا صرف حل ہے کہ یونائٹ ہونا، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک صنف کی آواز اٹھا لینا. راجہ نہیں، بھٹ نہیں، سید نہیں، ملک نہیں، انصاری نہیں، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا باسی بن جانا، بیٹا بن جانا. ہماری کامیابی اس میں اکثر، میں اپنا تعارف کرانا بھول گیا ہوں، شبیر حیات راجہ میرا نام. آزاد کشمیر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو آزاد نہیں ہے اس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا میں باسی ہوں. اور یوتھ کو، آنے والی جنریشن کو میں یہ کہوں گا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اس کے ساتھ آزاد نہ لگائیں. ہم غلام ہیں اور ایسے ظالموں کے غلام ہیں کہ جو ہم پہ ظلم نہیں کرتے، وہ اپنی نسلوں پہ بھی ظلم کرتے. کہ میرے ریاست کے جوان لوگوں، یہ ایک پیغام دے کے جاؤں گا آپ کو ہاتھ باندھ کر کہ ہر شخص، بچہ، بوڑھا، جوان، بیٹی، بہن، ماں، اپنے قریب کے 10 بندوں کو صرف یہ حالات سنا دے کہ میری ریاست میں کیا ہو رہا ہے. دنیا کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ہم خلاف ہیں جنہوں نے یہ کھلواڑ کیا ہے، لیکن لوگوں کے خلاف ہم نہیں ہیں، وہ بھی پسے ہوئے. ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہم پہ ظلم کیے ہیں، ہم انہوں نے جو عمل کیا اس کے خلاف ہیں، لیکن غریب عوام کے خلاف نہیں ہے. جس وقت تک ہم عوام کو
ارد گرد کے ماحول کو اپنے اعتماد میں نہیں لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے لیے المیہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ کیا ہم ان کو کیا اعتماد میں لیں گے؟ ہم خود ایک سٹیج پہ نہیں بیٹھتے. میں آج دن تک کسی جماعت میں نہیں گیا. میں نے اپنی جوانی گزاری ایک جماعت کے ساتھ جو فیک تھی، جھوٹ تھا، وہ سہولت کار تھے، ظالموں کے سہولت کار تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے. تو جب مجھے ہوش آئی کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے میری ریاست میں، مقبول بٹ شہید کو پڑھا تو پتہ چلا کہ میری تاریخ کیا ہے، میرا جغرافیہ کیا ہے. تو میں وہ جو انرجی میرے پاس تھی، میرے جسم میں تھی، وہ کمزور پڑ چکی تھی، میں بوڑھا ہو چکا تھا. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بوڑھے نہیں ہونا، ایسے وقت ضائع نہیں کرنا. اپنے ارد گرد کے ماحول کو کنونس کریں، ان کو اپنے حالات دکھائیں کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. اور سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہے کہ ریچ آؤٹ ٹو ادر اتھارٹیز. جموں، لداخ، گلگت بلتستان، تبت، وہ 6000 مربع مائل کا وہ جو کشمیر کی ویلی ہے ان تک، اور معافی مانگے ایک سے کہ مناسب ہے کہ ایک دوسرے سے دونوں معذرت کر لیں. جو عوام ہیں، غلطیاں ہیں، شکوے ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے سے معذرت کریں، ایک آواز ہونے کی کوشش کریں. جس دن آپ ساری اکائیوں کے لوگ ایک آواز ہوگے، ایک سٹیج پہ آگے، میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں دنیا کی کوئی سپر طاقت میری کشمیر کو محکوم نہیں بنا سکتی. اور وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ جیسے حشاش وشاش لوگ باہر نکلے ہیں اس کاز کے لیے. تو میرا ایمان ہے پکا کہ ایک دن ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، ہم ایک آواز ہو جائیں گے اور ہم بھی اپنا ملک بنا لیں. آخری بات، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لے رہا، آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بڑے دل سے کروں گا، اگر کسی کو اچھی نہ لگی تو مجھے معاف کر دیں. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، ماشاءاللہ. انصاری صاحب، جن لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے، جن لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے، جن لوگوں کی سہولت کاری کی وجہ سے، جن لوگوں نے باریاں لے کر 4000 مربع مائل کے علاقے پہ سہولت کاری کی، دلالی کی، بے غیرتی کی، اور اس سے تنگ آ کر، معاشی لحاظ سے تنگ آ کر، ایک بچہ اپنی بیگڑی اٹھاتا ہے، پیچھے کندھے کے ساتھ لگاتا ہے، بوڑھی ماں وہ بوڑھے ہاتھ ہلاتی ہے دور تک، اسے یہ محسوس کراتی ہے کہ بیٹا تو جا رہا ہے، میں خوش ہوں، میں رو نہیں رہی. لیکن وہ کہاں ہے ایسی ماں جو اپنے لخت جگر کو جاتے دیکھے اور غم زدہ ہو؟ اور وہ جب بیگڑی اٹھا کے جاتا ہے، 8 10 15 اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ سمندر کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ سفیکیشن کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ گولیوں کے نشانہ بن جاتے ہیں، کچھ راستے میں مر جاتے ہیں. جو ایک دو بچتے ہیں میری طرح، آپ کی طرح، آ کر اگیار میں پاؤں زمین پہ لگاتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مجبوریوں کو پورا کرتے ہیں، تو ایک دن دروازے پہ ناک ناک ہوتی، کوئی آیا ہے تو آپ دروازہ کھولتے ہیں جا کر، تو وہاں وہ بے غیرت سہولتکار سردار عتیق کی شکل میں، فاروق حیدر کی شکل میں، اور ان چوروں کی نظر شکل میں آ کے آپ کے دروازے پہ کھڑا کے چندہ مانگنے کے لیے آئے. آپ ہمیں مہمان بنائے، ہماری دعوتیں کریں، ہمارے ساتھ سیلفیاں لیں اور فخر محسوس کریں کہ میری تصویر سردار عتیق کے ساتھ ہے، فاروق حیدر کے ساتھ ہے، چودھری مجید کے ساتھ ہے، اور بہت سارے ہیں. میں نام گنوں گا تو بہت دور چلا جائے گا. غیرت ان میں تو نہیں ہے، حیا ان میں نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا، آج ہمارے در پہ آگے چندہ مانگنے کے لیے. ہمیں تو شرم ہے، ہمیں تو حیا ہے. جب ہم ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کے لیے دعوتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں، ہمارا ضمیر کہاں جاتا؟ کیا ہم زندہ ہیں؟ اس ریاست میں جو کچھ انہوں نے کیا، جو وہ کر رہے ہیں، جو بیت رہی ہے، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی ہم یہاں دعوتیں کرتے ہیں، جن کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جن کے ساتھ سیلفیاں لے کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں.
شرم ہونی چاہیے آپ کو۔ وہ جب دروازہ آپ کا ناک کریں جوتا دکھائیں اٹھا کر کہ ہمارے کئی ہزار بچے سمندر کی نظر ہو گئے، سفیکیشن کی نظر ہو گئے، گولیاں لگ گئی، ایکسیڈنٹ، ابھی پچھلے دنوں میں 2 بچے چڑھوئی گئے، ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اٹلی جاتے ہوئے۔ کیا یہ المیہ کم ہے ہمارے لیے کہ ہم سبق سیکھ جائیں، ہم ایک ہو جائیں؟ کچھ زیادہ بات نہیں مانگتے کہ JKLF کے جتنے دڑے بنے ہوئے ہیں وہ سب ایک سٹیج پہ آ جائیں۔ بہترین ایگزامپل میں دوں گا کہ معاذرہ شماری سب سے پہلے بنائی گئی تھی ریاست کو یونائٹ کرنے کے لیے، تو میں سب آزادی پسند سب نیشنلسٹوں سے یہ کہوں گا کہ آؤ معاذرہ شماری کے جھنڈے تلے ایک ہو جاؤ، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی سے ہماری ریاست ری یونائٹ ہو سکتی ہے، ہماری بچیوں کا مستقبل سیف ہو سکتا ہے، یہ کھیت کھلیان نہیں جلیں گے، یہ گھروں پہ گولے نہیں پڑیں گے، ہماری بچیوں کو ریپ کوئی نہیں کرے گا، ہمارے بچوں کو شہید کوئی نہیں کرے گا، صرف اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ایک ہو جائیں۔ اب میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گا کہ یا رب العالمین اب جو بہار آئے تو کچھ اس طرح یا رب، پھول تو پھول ہیں، کانٹوں سے بھی خوشبو آئے۔ جناب صدر محفل، نوانا خصوصی روڈ کے انداز سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ بچوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے جنہیں حاضری دی وہ بڑے غور سے سنا، میرے دل میں جیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محترم جناب حاجی شبیر صاحب، بڑے دور سے صرف اور صرف معاذرہ شماری کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی تو مجھے علامہ اقبال یاد آ گئے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔